أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کا درس چل رہا ہے الحمدللہ اب تک آیت نمبر 91 تک کا، یعنی 91 آیتوں کا درس ہم سن چکے ہیں. آج میں نے جو تلاوت کی ہے آیت نمبر 92 سے لے کر 96 تک کی تلاوت ہوئی ہے، 97 تک 97. گزشتہ درس میں فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جب دریا میں غرق کیا اور اس نے غرق ہوتے وقت جو ایمان لانے کا اعلان کر رہا تھا وہ قبول نہ ہوا. ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتا رہا، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا. فرعون کا سب سے بڑا جرم وہ خدائی کا دعویٰ تھا. وہ کہتا تھا آسمانوں کا بھی خدا میں ہوں، زمینوں کا بھی خدا میں ہوں. اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا، ہلاک بھی کیا، غرق بھی کیا، اور اللہ نے دریا کی لہر کو حکم دیا موجوں کو کہ اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینک دو. تو دریا کی موجوں نے اٹھا کر اس کی لاش کو باہر پھینکا، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کو جو کہ وہاں سے جا چکے تھے بعد میں اطلاع ملی کہ فرعون غرق ہو گیا ہے، تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون بھی غرق ہو سکتا ہے. اتنا بڑا طاقتور خدائی کا دعویٰ کرنے والا وہ بھی کبھی غرق ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے. تو بنی اسرائیلیوں پر قدرتی طور پر فرعون کا ایک رعب تھا، ڈر، خوف تھا، ہلاکت کا یقین نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے دریا کے موجوں کو حکم دیا کہ اٹھا کر اس کی لاش کو باہر پھینکو. تو ایک پہاڑ پر دریا نے فرعون کی لاش کو باہر پھینکا. آج بھی اس پہاڑ کا نام جبل فرعون ہے. مصر میں یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہی جبل فرعون ہے. اللہ نے اس کی لاش کو باہر نکال کر نشان عبرت بنایا کہ دیکھو یہ تھا جس کا رعب تھا، جس کا ڈر تھا، جس سے دنیا والے کانپتے تھے، جس کو چاہا مارا، جس کو چاہا قتل کرا دیا، جو چاہا کر دیا، سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا کر دکھایا ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے ظالم، کتنا ہی بڑا ظالم ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، کتنا ہی بڑی دولت اور طاقت اور فوج رکھنے والا انسان فرعون سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اللہ نے جب فرعون کو اٹھا کر زمین میں پٹخا مارا، سمندر میں غرق کیا، اٹھا کر لہر نے باہر پھینک دیا، تو بعد میں آنے والے کون اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے. تو اس آیت میں غافلین، ظالمین، نافرمانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے. قرآن صرف ترجمے سیکھنے کے لیے نہیں ہے بھائی، قرآن صرف ترجمہ سیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن سے درس لینا ہے کہ قرآن ہمیں درس کیا دے رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں، آیت نمبر 92 میں کہ ہم نے فرعون کی لاش کو ببدنی کا کہتے ہیں بدن کو، ننجی کا ببدنی کا، ہم نے اس کے بدن کو اٹھا کر نکال دیا، نجات دی، اور اس کو نشان عبرت بنایا۔ یہ آیت نمبر 92 ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب مثال اور اپنا قاعدہ بیان کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، کہ بس اوقات دنیا میں جس کو دبایا جا رہا ہوتا ہے، مٹایا جا رہا ہوتا ہے، دنیا والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کو کبھی عزت نہیں ملے گی، اس کو کبھی دولت نہیں ملے گی، یہ ہمیشہ رسوا ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا والے کبھی کسی کے بارے میں چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آسمان والے اللہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس مظلوم کو دبایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، ہم نے اس کو ہی زمین میں بسانا ہے، اسی کو عزت دینی ہے، اسی کو دولت دینی ہے، اسی کو نوازنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتے کرتے خود ہی مٹ جاتا ہے، مظلوم ظلم سہتے سہتے صبر کرتے کرتے زمین پر بچتا ہے، اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں، آیت نمبر 93 میں اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کو بہترین ٹھکانہ دیا، مصر کا بھی بادشاہ بنا دیا، مصر کا مالک بنا دیا۔ اب سے کچھ دن پہلے مصر کا مالک فرعون تھا اور بنی اسرائیلیوں کو جوتی کے نیچے لگا کے رکھتا تھا، آج وہی بنی اسرائیلی مظلوم قوم مصر کے بادشاہ بنے ہوئے۔ یعنی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ جس تخت و تاج پر فرعون چڑھ کر بیٹھتا تھا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کل بنی اسرائیل مظلوم لوگ اس تخت و تاج پر بیٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ بنی اسرائیلیوں پر ہم نے انعام کیا اور ان کو ہم نے علم سے نوازا، تورات دی۔ تورات کے آنے کے بعد، اللہ کے انعامات کے آنے کے بعد تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسلام قبول کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے، دین کے راستے کو اختیار کرتے، لیکن انہوں نے بجائے اللہ کی عبادت کو کرنے کی اور اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے۔ تو پہلے فرعون کی نافرمانیوں کا تذکرہ تھا اور پھر بنی اسرائیلیوں کی نافرمانی کا تذکرہ، کہ بنی اسرائیلی ایک وہ قوم جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، اللہ نے ان پر احسان کیا، فرعون سے نجات دی اور مصر کا بادشاہ اور مالک بنا دیا۔ جس زمین سے ان کو نکالا جا رہا تھا، آج اسی زمین کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادت خوب کرتے، جب اللہ کا ان پر انعام اور احسان ہوا، ظالم بادشاہ سے نجات دی، لیکن بجائے عبادت کرنے کے اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں، نعمتوں میں وہ اللہ کو بھول جایا کرتا ہے، تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے اور نعمتوں میں اللہ کو بھول جایا کرتا ہے۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ تو آیت نمبر 93 تک کا میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کری، اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فَالْيَوْمَ سو آج، یوم مانے آج، ننجی کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نجات دی، کس کو؟ بِبَدَنِكَ کا بدن، کس کے بدن کو؟ فرعون کے بدن کو ہم نے نجات دی، یعنی فرعون کے بدن کو ہم نے دریا سے نکال کر باہر لا کر پھینک دیا۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ خلفک پیچھے رہنے والوں کے لیے آیا نشان عبرت بن جائے، تاکہ جو لوگ پیچھے یعنی دنیا میں زندہ ہیں، پچھلی قوموں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، موجودہ قوموں کے لیے، بنی اسرائیلیوں کے لیے آیا نشان عبرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کا نتیجہ اور بہترین اس پر بدلہ بھی دیتے ہیں، اور اس ظالم کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بھی بناتے ہیں کہ تم ایسا ظلم نہ کرنا بھائی، کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرنا، نہیں تو یہ انجام ہوگا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
عن آیاتنا لغافلون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا، بے شک کثیر بہت سارے لوگ، عن آیاتنا ہماری آیتوں سے، لغافلون اب بھی غافل ہیں۔ یعنی اتنی بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، فرعون جیسے ظالم متکبر کو اللہ نے زمین میں لگا دیا، برباد و ہلاک اور غرق کر دیا، اب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی پکڑ سے ہم اب بھی نہیں ڈرتے۔ اب بھی کب وقت آئے گا اللہ سے ڈرنے کا؟ تو اس آیت کا ترجمہ سمجھ گیا مثلا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، سو آج ہم نے ننجی کا نجات دی، بھی بدنی کا، فرعون کے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ ہو خلفک پیچھے رہنے والوں کے لیے آیا، نشان عبرت۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، ان ساری نشانیوں کے باوجود بھی بہت سارے لوگ، کثیرہ مانے بہت سارے، من الناس لوگ، عن آیاتنا ہماری آیتوں سے، لغافلون غافل ہیں، اب بھی غافل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں پر نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر کیسے انعامات کی۔ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل، بوّأنا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، بوّأنا معنی ٹھکانہ دینا، بوّأنا ہم نے ٹھکانہ دیا، چلے جائیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیلیوں کو ٹھکانہ دیا، اللہ فرما رہے ہیں۔ مبوّأ صدق، بہترین ٹھکانہ، مبوّأ معنی ٹھکانہ، صدق معنی بہترین ٹھکانہ۔ بھائی اس سے بہتر کیا ٹھکانہ ہوگا؟ دنیا کی جنت تھی مصر اور شام۔ آج بھی شام خوبصورت علاقوں میں شمار ہوتا ہے، اور مصر ہے ہی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے اس مصر و شام سے فرعون کو نکالا، اس کی قوم کو نکالا، سب کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو مصر اور شام کا مالک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیلیوں کو رہنے کے لیے بہترین جگہ عطا فرمائی۔ میں اس آیت کے ضمن میں ایک بات عرض کروں، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے بہترین گھر، بہترین جگہ، بہترین علاقہ، بہترین شہر ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ساری دولت ہو، سب کچھ ہو، علاقہ اچھے نہ ہو، چور ڈاکو رہتے ہو، ایسے دولت کا کیا فائدہ؟ گھر بھی اچھا، آس پڑوس کے لوگ بھی اچھے، محلہ اور شہر بھی اچھا، تو خدا کی نعمتوں میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مبوّأ صدق، ہم نے بنی اسرائیلیوں پر پہلا احسان کیا کہ ان کو بہترین جگہ رہنے کی دی، بہترین ٹھکانہ، اور بہترین ٹھکانہ اور دنیا کی جنت مصر اور شام، مصر اور شام کو بہترین جگہ دی ہے نا، یہ اللہ کی پہلی نعمت ہے۔ دوسری نعمت، کسی کو گھر بہترین مل جائے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی بھی پاک صاف، یعنی روزگار بھی بہترین مل جائے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کا بہترین انعام ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، گھر کا اچھا ہونا اور گھر میں کھانے پینے بھی پاک صاف ہو، روزگار بھی اچھا ہو، کھاتے پیتے لوگ ہوں، اچھا کھاتے پیتے ہوں، صاف ستھرا کھاتے پیتے ہوں، پاک صاف کھاتے پیتے ہوں۔ اور پھر تیسری نعمت فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تیسری نعمت یہ ہے کہ ان کو علم دین بھی نصیب ہو جائے، علم دین بھی نصیب ہو جائے، یعنی دنیا بھی مل گئی، دین بھی مل گیا، یہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ جس کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ بھی دیا، کھانے پینے کو بھی دیا، اور علم بھی دیا۔ حتیٰ جاءہم العلم، علم دین، علم سے مراد علم دین ہے، یعنی تورات۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن بنی اسرائیلی اچھے لوگ نہیں تھے، کیوں؟ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف شروع کر دیا، جھگڑنا شروع کر دیا، اختلاف یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جبکہ ان کے پاس علم بھی آ گیا تھا، تورات بھی آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جب کسی کو یہ نعمتیں نصیب ہو جائیں تو اس کو چاہیے اللہ کی عبادت زیادہ کرے، چاہے جائے کہ اختلاف کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گھر بھی دے، روزی بھی دے، علم دین یعنی دین کی سمجھ بھی دیں، اور وہ جھگڑے کرے، وہ لڑے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ناشکر اور ناقدر انسان ہے۔ اس کو تو چاہیے اللہ کی عبادت بڑھ چڑھ کر کرے، کیونکہ گھر بھی اچھا، سکون کی جگہ ہے،
کھانے پینے کو بہترین، دین کی سمجھ بھی، اب اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن اللہ فرمانے فمختلفوا، بنی اسرائیلیوں نے اختلاف شروع کر دیا، حتیٰ جاءہم العلم، جب کہ ان کے پاس علم بھی آ گیا، دنیا بھی آ گئی، دین بھی آ گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ربک یقضی، بے شک تمہارا رب یقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کس چیز کے بارے میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، جو ان کے جھگڑے کے اسباب ہیں، یہ سارے چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم سب کو نصیب ہیں، ہم لوگوں کو الحمدللہ گھر بھی نصیب ہے، کھانے پینے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بھوکا سوتا ہو، 2 3 4 وقت کھاتے ہیں، صبح کا ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کی چائے الگ، 10 بجے کی چائے الگ، دوپہر کا کھانا الگ، شام کا چائے بسکٹ الگ، رات کا کھانا الگ۔ ہم کھانے کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں، رہنے کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں، اور دین کی سمجھ بھی اللہ نے دی ہے۔ اس سب کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادت بڑھ چڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے موسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان ربک یقضی بینہم، ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، جن چیزوں کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، قرآن کریم کی سمجھ، قرآن کریم کے پڑھنے کی توفیق، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔